قرآن پاک کی عظمت کیا ہے؟ قرآن پاک سے جڑی ہوئی تمام چیزوں کو دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک کتنی عظمت والی ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کس کی کتاب ہے۔ وہ ذات جو شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، سارے کائنات جس کے لفظ کن سے وجود میں آیا ہے اور لفظ کن سے فنا ہو جائے گا، جو اول بھی ہیں، جو آخر بھی ہیں، جو ظاہر بھی ہیں، جو باطن بھی ہیں، جو حی بھی ہیں، جو قیوم بھی ہے۔ وہ ذات لیس کمثلہ شیء، جس کی طرح کوئی ذات کسی کی نہیں ہے، اس کی ذات ہر چیز سے اعلیٰ ہے۔ ہم ہر نماز میں ایک نہیں کئی دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا، اللہ ہر چیز سے بلند، اللہ ہر چیز سے اعلیٰ۔ کائنات میں اس کی طرح، اس کا مثل کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن پاک اس لیے عظمت والی کتاب ہے کہ نازل کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ قرآن پاک اس لیے عظمت والی کتاب ہے جس کے لیے اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جس ہستی کے سینے اور دل مبارک پر اترا ہے، وہ ذات، وہ ہستی ساری کائنات کی امام ہے۔ رب کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، رب کے بعد اگر کسی کا شان ہے، رب کے بعد اگر کوئی کائنات میں قابل تعظیم ہے تو وہ میرا اور آپ کا محبوب پیغمبر ہے، جس پر اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ خود اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل لے کر مسجد اقصیٰ لے گیا معراج والی رات۔ انبیاء کی صفیں بنی، صفیں بن جانے کے بعد میرے دل میں آ رہا تھا امام حضرت آدم بنے گا، اس لیے کہ سارے کائنات کا دادا ہے۔ پھر دل میں آیا حضرت ابراہیم بنے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کا خلیل ہے۔ پھر میرے دل میں آیا حضرت موسیٰ بنے گا، اس لیے کہ اللہ کا کلیم ہے۔ فرمایا اتنے میں جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے کہا اللہ کے محبوب آپ امام بنیے۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام اور فرشتوں کی ایک بہت بڑی تعداد اللہ کے پیارے پیغمبر امام بنے، تو قرآن پاک کیوں عظمت والی نہیں ہوگی کہ اس جیسے ہستی پر اللہ پاک نے نازل کیا ہے اور اتارا ہے۔ خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جہاں اولین آخرین سارے موجود ہوں گے، آدم کے پہلے بیٹے سے لے کر آدم کے آخری بیٹے تک ساری انسانیت موجود ہوگی۔ فرمایا اس وقت ساری انسانیت میں سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ افضل، فرمایا وہ آمنہ کا لال ہوگا ولا فخرا، اور مجھے کوئی فخر نہیں، یہ میرے رب کا احسان ہوگا۔ پھر فرمایا میرے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا اور میرے اس جھنڈے کے نیچے تمام انسانیت، یہاں تک کہ حضرت آدم بھی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو قرآن پاک اس ہستی کے دل اور سینے پہ نازل ہوا جو ساری کائنات کا سردار ہیں، تو قرآن پاک اس لیے بھی اشرف، اس لیے بھی عزت والا ہے۔ پھر اللہ پاک نے جو فرشتے پیدا کیے بے شمار ہیں، ان فرشتوں میں سب سے زیادہ عزت والے وہ فرشتے ہیں جنہوں نے میرے رب کے عرش کو تھاما ہوا ہے، حملۃ العرش۔ ان میں سب سے زیادہ فضیلت والے 4 فرشتے ہیں، ان چاروں کا سردار ہیں حضرت جبریل۔
آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر پیغمبر کے پاس وحی لے کر آیا، پیغام لے کر آیا۔ قرآن پاک کے نزول کا وقت آیا تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے نزول کے لیے اسی فرشتے کا انتخاب فرمایا جو سید الملائکہ ہیں، جس کے لیے قرآن پاک نے خود ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ، کہ وہ فرشتہ قوت والا بھی ہیں، وہ امانت دار بھی ہیں، اور فرمایا رب کے ہاں اس کا مقام بھی بہت بڑا ہے۔ وہ فرشتہ سفیر بنا اور وہ قرآن پاک کو لے کر آیا۔ تو قرآن پاک اس لیے بھی افضل۔ پھر اللہ پاک نے سال کے 12 مہینے پیدا کیے، رب کے ہاں ہر مہینہ قابل احترام، لیکن رمضان کو میرے رب نے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے کہ اس میں گناہ گاروں کے گناہوں کو دھویا جاتا ہے، مٹھایا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ میرا رب چاہتا تو 11 مہینوں میں سے کسی مہینے میں قرآن پاک کے نزول کا ابتدا کرتے، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک اس مہینے میں رمضان میں اتارا، اس لیے کہ یہ سید الشہور تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ تو اس سردار مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا نزول فرمایا، تو قرآن پاک اس لیے بھی اشرف اور عزت والا ہے، اس لیے بھی شرافت اور عزت والی ہے۔ اور پھر رمضان کی ہر رات قابل احترام، ہر دن قابل احترام، ہر گھڑی قابل احترام، ہر ساعت قابل احترام، لیکن قرآن پاک کے نزول کے لیے اللہ پاک نے لیلۃ القدر کا انتخاب فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کرنا شروع کیا ہے، جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کے عبادت سے افضل ہے۔ یہ جو دائیں بائیں جتنے لوگ آئے ہیں اسی لیے تو آئے ہیں کہ ہمیں وہ رات مل جائے جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ پھر اللہ پاک نے قرآن پاک کی نزول کی ابتدا اس مہینے میں فرمائی ہے، تو اس لیے بھی قرآن پاک عزت والی ہے، شرافت والی ہے، احترام والی ہے۔ صرف اس پر بھی بس نہیں، دنیا میں بہت سارے کپڑے بکتے ہیں، کسی سے ہم چادر بناتے ہیں، کسی سے پگڑی بناتے ہیں، کسی سے رومال بناتے ہیں، کسی سے لباس بنا لیتے ہیں۔ ایک کپڑا وہ ہوتا ہے جس کو لے کر ہم قرآن پاک کا غلاف بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ایک عام سا کپڑا ہوتا ہے۔ جس طرح پہنا ہوا کپڑا ہم نے جہاں سے خریدا ہوا ہوتا ہے، وہاں سے ہم نے قرآن پاک کے غلاف والے کپڑے کو بھی خریدا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ غلاف والا کپڑا جب اس کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ ہوتی ہے وہ قابل احترام بنتا ہے، پھر اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ وہ پھر عام کپڑے کی طرح نہیں ہوتا، وہ زمین پر گر جائے تو اٹھا کر اسے بوسہ دے کر آنکھوں سے لگا کر اسے احترام کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس پر بھی بس نہیں، 15 سال 14 سال 16 سال کا بچہ قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ کسی چرواہے کا بچہ ہوتا ہے، یہ کسی غریب آدمی کا بچہ ہوتا ہے۔ دنیاوی معاشرے میں اس کے والد، اس کے دادا، اس کے خاندان کو گرے ہوئے نظروں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک جب اس کے سینے کی زینت بنتی ہے تو اسی چرواہے کا بیٹا، اسی غریب کا بیٹا، اسی کمی کا بیٹا وہ مصلح کا امام بنتا ہے، علاقے کا خان، علاقے کا وڈیرا، نواب، سردار، جاگیردار اس کے پیچھے سر جھکا کر اس کے اقتداء میں نماز ادا کرتا ہے۔ یہ کمال قرآن پاک کا، یہ شرف اور یہ عزت قرآن پاک کہ قرآن پاک نے اتنی عزت بخشی ہے۔ راستے پر چلتے ہوئے لوگ کہتے ہیں راستہ دے دے، راستہ دے دے۔ کیا ہوا بھائی؟ کہتے ہیں قاری صاحب آ رہا ہے۔
कौन दिल में डालता है? बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, उठना शुरू हो जाते हैं, पूछा जाता है क्यों उठ रहे हो? कहते देख नहीं रहे हो कारी साहब आ गया। ये एहतराम न माल ने दिया है, न सरमाया ने दिया है, न दुनिया का कोई मनसब इतनी इज्जत किसी को दिलवा सकता है। ये इज्जत देता और दिलाता है तो सिर्फ कुरान पाक देता है। इसलिए अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाह, मेरे पैगम्बर आप अपनी उम्मत से कह दें अल्लाह पाक की फ़ज़ल और उसकी रहमत पर अपने उम्मत से कहें कि वो खुश हो जाएं, इस पर खुशी का इजहार कर लें। फरमाया ये अल्लाह का फ़ज़ल कुरान पाक हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, जो माल तुमने जमा किया है उस माल से ये कुरान पाक बहुत ज़्यादा एहतराम वाला है, बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा अफजल है। माल किसी के पास बहुत ज़्यादा हो, सरमाया बहुत ज़्यादा हो, जायदादें बहुत ज़्यादा हो, आखिर वो क्या मंजिलत दिला सकेगा? दुनिया में उसको कोई इज़्ज़त नहीं दिला सकता, और अगर उसकी इज़्ज़त की भी जाती है तो उसके इज़्ज़त के साथ साथ उसको गाली भी दी जाती है। दुनिया के जितने मनासिब हैं वो तमाम के तमाम मनसब वो बेफ़ायदा हैं, बेकार हैं, फजूल हैं, ख़त्म होने वाले हैं। और कुरान पाक की निस्बत सिर्फ़ दुनिया में नहीं, कब्र में जब इस मुर्दे को रखा जाता है, जिसके सीने में कुरान मौजूद हैं, जिसके अमल में कुरान मौजूद हैं, जिसके सीने में कुरान पाक की महब्बत मौजूद हैं, जब इसको कब्र में रखा जाता है तो कुरान पाक सबसे पहले आकर इसके सीने पर बैठ जाता है। फरिश्ते सवाल करने के लिए आते हैं, इसको कहते हैं आप चले जाएं। ये जवाब देता है कि नहीं, मैं आने के लिए आया हूँ, जाने के लिए नहीं। मुझे रब ने भेजा, इस मैयत ने मुझे सीने से लगाया, मैं इसकी ज़िंदगी का साथी, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। हम इनसे सवाल करेंगे, हाँ बिल्कुल आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन फ़रिश्तों में आपको बता दूँ मैं अल्लाह का कुरान हूँ। मैं इस बंदे के पास इसलिए आया हूँ कि इससे कोई वहशत महसूस ना हो, इससे कोई डर महसूस ना हो। तुम भी जब उनसे सवाल करो तो इस तरह दहशत के साथ, खौफनाकी के साथ, होलनाकी के साथ सवाल न करना। ये रब का महबूब बंदा है, कहीं डर न जाए, कहीं नाराज़ ना हो जाए। बड़े एहतराम के साथ बिठाकर इससे 3 सवाल किए जाते हैं। सवालों का जवाब देकर फरिश्ते चले जाते हैं, इसको सुलाया जाता है। हशर के मैदान में जब ये उठता है, कुरान पाक भी इसके साथ फिर इसका रफ़ीक और साथी बनकर इसके साथ मौजूद होता है। रब के दरबार में जाता है तो कुरान पाक अल्लाह पाक के अर्श के साये में मौजूद हैं। अर्ज़ करने लगता है, रब्बा यही लोग थे जो रात को तरावी की नमाज में लंबी लंबी रकातों में खड़े होते थे, लंबी लंबी रुकू किया करते थे, देर देर तक नमाज पढ़ा करते थे। ये तो बड़े अच्छे लोग थे, इनका कुरान पाक के साथ मोहब्बत था, इनका कुरान पाक के साथ लगाव था। मैं तेरा कलाम, इनका सिफारिशी बनकर तेरे दरबार में हाजिर हूँ, मेरी सिफारिश इनके बारे में कबूल कीजिए। अल्लाह पाक फरमाते हैं, आज तेरी सिफारिश को कैसे रद्द कर सकता हूँ? मेरा तुझसे वादा था, जो तुझे अपने सीने से लगाएगा मैं उसको अपनी रहमत से जोड़ दूँगा, वो मेरे रहमत के साये में होगा। मैं किस तरह उसको अलग कर सकता हूँ, मैं किस तरह उसको जुदा कर सकता हूँ? हाँ तेरी सिफारिशें तो कबूल हैं। मैं इस कुरान पाक से मोहब्बत करने वाले इंसान को बग़ैर हिसाब किताब के बख्श देता हूँ, इसको जन्नती बना देता हूँ, ये जन्नत में जाकर मज़े करे। अल्लाह पाक इंसानियत के साथ हिसाब कर रहा है, लोगों के साथ हिसाब हो रहा है। कुरान पाक से मोहब्बत करने वाला मुश्क व अंबर के ठेलों पर बैठे हुए हैं, तफरी कर रहे हैं, मज़े उड़ा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है इंसानियत पर क्या चल रहा है, और ये मज़ों में हैं। इस मज़े की वजह सिर्फ़ कुरान पाक के साथ उल्फत है, कुरान पाक के साथ मोहब्बत है। आज दुनिया में कुरान पाक को अपने सीने से लगा दीजिए, आज दुनिया में
قرآن پاک کے احکامات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیجئے۔ آج قرآن پاک کے تعلیمات کو عام کرنے کے لیے سہارا بن جائیں۔ رب کعبہ کی قسم، کل حشر کے میدان میں قرآن پاک میرا اور آپ کا رفیق بن کر، میرا اور آپ کا ہاتھ تھام کر مجھے اور آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروا دے گا۔ اور مجھے اور آپ کو اور کیا چاہیے؟ زندگی جتنی گزر گئی، جو باقی ہے وہ بھی گزر جائے گی۔ جو بادشاہی کے تخت پر بیٹھا ہے، رات اس کی بھی گزر جاتی ہے۔ جو فٹ پاتھ پر کوئی اینٹ سرانے رکھ کر سوتا ہے، رات اس کی بھی گزر جاتی ہے، بلکہ اس کی رات سے بہت بہترین گزر جاتی ہے۔ کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، آرام کے ساتھ سویا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور وہ تخت شاہی پر سونے والا ہزاروں غم کو لے کر اپنے دل میں ہزاروں غم کو پل رہا ہوتا ہے، اور یہ توقع بھی نہیں ہوتی کہ صبح اٹھوں گا یہ تخت مجھے پھر نصیب بھی ہوگا کہ نصیب نہیں ہوگا۔ زندگی تو گزر جاتی ہے۔ مجھے حضرت ابراہیم بن ادہم یاد آئے۔ اپنے گزشتہ زندگی میں جو بڑی عیاشی کے ساتھ گزری تھی، رات کو مجلس کرواتا تھا، رقص اور سرود کی مجلس، گانے باجے ہوا کرتے تھے، شعر و شاعری ہوا کرتی تھی۔ پھر اس کے لیے مسیری تخت بچھایا جاتا تو پھولوں کے پتیاں بچھایا جاتی تھی، اور پھول کی پتیوں پر وہ آرام کرتا تھا۔ صبح وہ ساری پتیاں وہ پھینک دی جاتی، اگلے دن کے لیے گلاب کے پتوں کا ایک الگ بستر بنا دیا جاتا، اور اگلے رات ابراہیم بن ادہم اس پر آ کر پھر آرام کرتا۔ یہ ایک زندگی کا ان کا معمول تھا، چل رہا تھا۔ جس خادمہ نے، جس نوکرانی نے اس کا بستر تیار کروایا، پھول بچھائے اور اس کو سیدھا کیا، اس سے کانٹے نکلوائے، پتیاں سیدھی کی، پھر اس نے کہا یہ روز میرا مالک کیا کرے، اس بسترے پر سوتا ہے، پھولوں کے پتیوں پر خوشبوئیں اس کے دائیں بائیں ہر کروٹ پر، کس طرح خوبصورت نیند آئے گی۔ ابھی تک تو وہ مجمع میں ہیں، ابھی تک گانے اور باجے چل رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے میں ہی سو جاؤں، دیکھ لیتی ہوں یہ کس طرح کا بسترا ہے۔ سوئی، دن بھر کی تکھی بیچاری، نیند آئی اور سو گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ مجلس برخاست ہوئی، ابراہیم بن ادہم آیا، دیکھا اس کی چارپائی پر اس کی نوکرانی، اس کی لونڈی غصے سے لال پیلے ہو گئی۔ کہاں اس کی ہمت، کس طرح اس کی طاقت، یہ میرے بسترے پر آ کر سویا ہے۔ ایک زوردار تپڑ رسید کیا، جیسے ہی تپڑ لگایا، غصے کی تپڑ تھی، لگی بھی بڑی سخت، اور پھر وہ تھی بھی نیند میں، ایک دم اٹھی اور رونے لگی، پھر ہنسنے لگی۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا سزا تو تمہیں دینی ہے، تیری ہمت کیسے ہوئی، میرے مسیرے میرے بسترے پر آ کر سوئی، لیکن یہ بتا کہ روئی کیوں اور ہنسی کیوں؟ اس نے کہا آقا چھوڑ دیجئے، جو ہوا وہ ہوا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں، بتا۔ کہنے لگی روئی تو اس لیے ہوں کہ تپڑ بڑی سخت لگی ہے، تپڑ لگتے ویسے بڑے سخت ہیں، بڑے سخت تپڑ لگی ہیں تو اس لیے روئی ہوں، اور ہنسی اس لیے ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آ کر سوئی اور مجھے اتنے تپڑ ملے، تم تو ہمیشہ اس پر سوتے ہو، تیری تو زندگی اس میں گزر گئی، تجھے کتنے تپڑ لگیں گے، اس پر ہنسی آئی۔ ابراہیم بن ادہم کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وقت ہوتا ہے اللہ پاک کسی کے لیے کیا مقرر کر لیتا ہے، یہ وقت اس کے لیے دل کی دنیا کایا پلٹنے کی تھی، دل کی کایا پلٹ گئی، اور وہ بسترے چھوڑے، اپنے محل میں عبادت کرنے لگے، مصلی پر آئے، تسبیح لی، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم بن ادہم کی ابھی تک مکمل اصلاح نہیں ہوئی ہے۔ رات کے اندھیرے میں دیکھا محل کے اوپر کوئی چڑھا ہوا ہے، باہر نکلی، چوکیدار سے پوچھا محل کے اوپر کون ہے؟
اس نے کہا کوئی بھی نہیں۔ تم سو رہے تھے؟ اس نے کہا نہیں سرکار میں سویا نہیں ہوں، یہاں سے کوئی نہیں کیا۔ کہتے پاؤں کی آہٹ اور آواز آ رہی ہے، اوپر جا کر دیکھ محل کے اوپر کوئی ہے۔ چوکیدار نے اوپر جا کر دیکھا، دو بندے ہیں محل کے اوپر چل رہے ہیں۔ چوکیدار نے کہا اللہ کے بندو کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، اپنے اونٹ کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، ہم اپنے اونٹ کو تلاش کر رہے ہیں۔ اور اونٹ کہاں تلاش کیا جا رہا ہے؟ گرم کا اونٹ کہاں تلاش کیا جاتا ہے؟ صحرا میں۔ اور یہ تلاش کرتے ابراہیم بن ادہم کے محل پر۔ چوکیدار نیچے اترا، کہتے بادشاہ سلامت، دو بندے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم اوپر اس لیے چڑھے ہیں کہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا تھا، اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میرے پاس لے کر آؤ، یہ تو بڑے عجیب بندے ہیں، بادشاہ کے محل آدھی رات، راستہ کوئی نہیں اونٹ چڑھنے کا، اور یہ جا کر اوپر اونٹ تلاش کر رہے ہیں، کہاں سے اونٹ آ گیا؟ دونوں بندے آ گئے۔ ابراہیم بن ادہم نے پوچھا کیا تلاش کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، یہاں اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ اس نے کہا تم بڑے بیوقوف نہیں ہو، یہاں اونٹ کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا جی سرکار ہم بیوقوف ہیں، لیکن آپ ہم سے بھی بڑے بیوقوف ہیں۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا میں اور بیوقوف؟ کہتے ہیں ہاں ہاں تم ہم سے بھی زیادہ بیوقوف۔ اگر اس چھت پر ہمیں گمشدہ اونٹ نہیں مل سکتا ہے، تجھے پھر اس محل اور اس بادشاہت اور اتنے ناز و نعم اور اتنی تمام عیاشیوں میں تجھے رب کہاں سے مل جائے گا؟ تلاش کر رہا ہے رب کو اور اتنے مزوں میں نہیں ملے گا تجھے یہاں رب۔ کہتے اچھا اب سمجھ میں آیا۔ بادشاہوں والا لباس اتارا، فقیروں والا لباس پہنا، وہ جا کر دریا کے کنارے بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگا۔ سارے رعایا جا کر ان کے پاس منت کرنے لگے آ جاؤ، تیرے پہ بغیر مملکت نہیں چلتی۔ اس نے کہا مجھے تمہاری بادشاہت نہیں چاہیے، پہلے جو تمہاری پار بادشاہت تھی اس کے بدلے میں اللہ پاک نے مجھے بہت اچھی بادشاہت دے دی ہے۔ کیا بادشاہت ہے؟ سوئی اٹھائی، دریا میں ڈبو دی، مچھلی سے کہا میری سوئی لے کر آؤ، مچھلی گھومتے گھومتے آ گئی، سر اوپر کیا، سونے کا سوئی۔ ابراہیم بن ادہم نے فرمایا یہ نہیں، جو میں نے پھینکی ہے وہ لے کر آ۔ پھر ڈبکی لگایا، تلاش کرتے کرتے وہی سوئی اٹھا کر لایا، دم کو لگا ور کی چیزیں، وہی سوئی لے کر اٹھایا، میری طرف میری طرف۔ بس میں نے ایک بات کہنی تھی، بچے کے لے کہہ دی، ختم ہو گئی وہ، اب میری طرف توجہ۔ وہی سوئی اٹھا کر لے آیا، یہ ہے، لے لیا۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا یہ بادشاہت اللہ پاک نے مجھے دی ہے، اور یہ بادشاہت ملتی ہے قرآن پاک کے عمل سے، قرآن پاک کے تعلیمات سے، قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنے سے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو، قرآن پاک کے ساتھ سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔